ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ نے. جسٹس صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, اور جناب ہمارے ساتھ بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں جسٹس صاحبہ آپ سے آغاز کروں گا. جو پہلا سوال سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ججز کا مطالبہ تھا کہ ایک اس پہ کنونشن بلایا جائے, اب اس پہ کمیشن بننے جا رہا ہے اور ریٹائرڈ جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے, ایسی خبریں آ رہی ہیں. کیا حاضر سروس جج نہیں ہو سکتا ریٹائرڈ جج, کیوں؟ ایک. اور دوسرا یہ کہ یہی بات آلریڈی چیف جسٹس کے نوٹس میں ججز لا چکے تھے, تو وہ تب انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا, اور اب جو ایکشن لے رہے ہیں اب کیوں لے رہے ہیں؟ تو یہاں پر بھی ضابطہ اخلاق کا کوئی قانون حرکت میں آئے گا جسٹس صاحب؟ بات یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ کو تو ایک سامنے بنایا ہوا نشانہ, جو کچھ وہاں ہو رہا ہے انتظامیہ میں لعنت ہے ہم ساری قوم پہ, کوئی کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں. اور اب جو التوا میں ڈال دیے نا, کل صبح آپ نے کہا نا کابینہ کی میٹنگ تھی, اس لیے کہ جو کچھ ہم اس وقت کھا پی سکتے ہیں وہ بھی کھا لیں. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کوئی یہاں پہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, اور اپنا حصہ کوئی بھی ڈالنے کو تیار ہے ہی نہیں. ناصر صاحبہ, تو اب اس کا جسٹس کے نوٹس قانون میں کیا حل ہے؟ مطلب یہ ججز کیا کریں, کس کے پاس جائیں؟ دیکھیے, جہاں وہ جا سکتے تھے وہاں وہ گئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے پاس گئے جو اس وقت ہمارے چیف جسٹس ہیں, اور اپنے چیف جسٹس کے پاس گئے. ان کی رسائی سب سے پہلے تو انہی دو افراد کے ساتھ ہے نا, اور ان دونوں نے اگر اس میں کوئی عمل درآمد نہیں کیا یا اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی, تو پھر ان کو اسی طرح خطوط لکھنے تھے. اور خطوط کس کو لکھنے تھے؟ وہ جوڈیشل کمیشن کو لکھنے تھے نا, اور کس کو لکھتے؟ آپ کو اور مجھ کو تو نہیں لکھ سکتے تھے. بالکل ٹھیک. بس یہ کسر رہ گئی تھی, آپ کو اور مجھے خط لکھتے. نہیں, وہ میں اس پہ یہ تنقید نہیں ہے کہ آخر خط لکھا کیوں, لیکن سوال یہ ہے کہ ججز خود بھی یہ پوچھ رہے ہیں, رہنمائی چاہ رہے ہیں کہ یاسین آزاد صاحب جو بات جسٹس صاحبہ کر رہی ہیں کہ ہم اس بات کی دہائی کہاں دیں. مطلب جوڈیشل کمیشن ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے, اس کے علاوہ ان پہ اگر دباؤ ہے نہیں ہے, اس وقت کوئی قانون موجود نہیں ہے اس کے پاس, تو اس کی جو انکوائری ہے وہ انکوائری کمیشن کرے گا اور ریٹائرڈ جج کرے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ریٹائرڈ جج کیوں؟ حاضر سروس جج پہ دباؤ کا معاملہ ہے تو حاضر سروس جج کیوں نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو 1973 کا آئین ہے اس میں تمام آئینی اداروں کی حدود مقرر کر دی گئی ہیں جی, اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام آئینی ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کریں. جہاں تک ہمارے 6 جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا, میرے خیال میں اس سے پہلے بھی انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات بھی کی, جو پہلے چیف جسٹس تھے, خط بھی دیا, لیکن اس وقت اس کا کوئی ازالہ نہیں کیا گیا. رہ گیا معاملہ ایگزیکٹو کا عدلیہ کے معاملے میں مداخلت کا, تو میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی ایسے معاملات سامنے آئے تو یہ شکایت سامنے ضرور آئی کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ عدلیہ کے معاملے میں مداخلت کرتی ہے. اب اس کا پہلی مثال میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کی دوں گا کہ کیا اس وقت کے چیف جسٹس نے اپنی کتاب میں اور اپنے انٹرویو میں یہ نہیں کہا کہ بھٹو صاحب کو جو سزا ہم نے دی ہے وہ غلط دی ہے, ان کا جوڈیشل مرڈر تھا, اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جان پیاری ہے, ہم اپنی جان کی حفاظت کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. دوسرا معاملہ جب شوکت صدیقی صاحب کا آیا اور انہوں نے باقاعدہ بار سے ایڈریس کرتے ہوئے نام لے کر کہا کہ یہ لوگ ہیں جو میرے معاملات میں ہمیں مداخلت کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ کنسٹیٹیوٹ کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب یہ کمپلین اس وقت کے چیف جسٹس کے پاس لائی گئی تو انہوں نے اس پہ کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لیا, کوئی انکوائری کیوں نہیں ہولڈ کی؟ بہرحال وہ معاملہ کلوز ہو گیا. اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام آباد کے 6 ججوں نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا. ظاہر ہے کہ ان کے سامنے کوئی شکایات تھی جس کی کمپلین انہوں نے پہلے بھی کی, بعد میں بھی کی. اگر پہلے اس کا ازالہ ہو جاتا تو شاید آج کا جو دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو سر یہ سوال آپ کریں گے نہیں کہ آج اگر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی انکوائری کرتے ہیں, کمیشن بناتے ہیں,
تو یہ خط تو پہلے بھی لکھ چکے ہیں, یہی ججز لکھ چکے ہیں چیف جسٹس صاحب کو, انہوں نے پہلے انکوائری کے آرڈر کیوں نہیں دیے؟ یہی تو میں نے کہا کہ پہلے انکوائری ہو جاتی ہے تو آج کا دن نہیں دیکھنا پڑتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج جو صورتحال آئی کہ یہ 6 جج صاحبان کے خط لکھنے کے بعد جو آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلائی, اور فل کورٹ میٹنگ میں اس اساس معاملے پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کی جس کا پہلے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. اس کے بعد دوسری ملاقات ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہوئی, اور اس ملاقات کے بعد ایک دفعہ پھر فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور آج اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا وہ اپنی جگہ اس کی ایک آئینی اور قانونی حیثیت تھی, اور پھر انڈیویجول ججز کو بلا کے ان کو سنا گیا. انہوں نے آپ چیف جسٹس سے کیا کمپلین کی, کیا بتایا, یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ہم نے سیریس ٹائپ کے ایلیگیشن لگائے ہیں, بہت سیریس اور ہے. سیریس ٹائپ کے ایلیگیشن لگانے کے لیے اب یہاں پہ ایلیگیشن کو پروف کرنے کی ذمہ داری اور یہ ججز انہی لوگوں پہ عائد ہے. جیسا سوری یاسین صاحب, یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے نا سر, میں پھر ابھی جا رہا ہوں صلاح الدین صاحب کے پاس, پھر میں آپ کے پاس آؤں گا, سوال اٹھا کے جا رہا ہوں. ججز اس خط میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ we do not know how to prove these allegations, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے کریں گے, آپ رہنمائی کریں. وہ چیف جسٹس صاحب سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عدالتی کنونشن بلایا جائے, وہ اپنی ہیلپ لیسنس کا وہاں پہ اظہار بھی کر رہے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں. بیرسٹر صاحب, کیا آپ مطمئن ہیں یہ جو ایک رکنی کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا ہے, کیا ججز نے, جہاں تک میرا نالج ہے, اس خط میں یہ ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی, انہوں نے تو کنونشن بلانے کی بات کی تھی؟ دیکھیں جج صاحبان نے تو اپنے خط میں صرف جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے معاونت انہوں نے مانگی تھی کہ جو ججز کا ضابطہ اخلاق ہے اس میں بتایا جائے کہ اس قسم کی اگر چیزیں ہوتی ہیں تو ججز کو کیا کرنا چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں انہوں نے انکشاف کیے تھے اس خط میں تو وہ اتنے سنگین تھے کہ سپریم کورٹ کو ایک فل کورٹ بھی اس پہ بیٹھی تھی, تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر سپریم کورٹ اس کو خود آرٹیکل 184(3) میں ٹیک اپ کرتی. مسئلہ کمیشن کا صرف یہ ہے, کمیشن آف انکوائری کا, کہ اینڈ آف دا ڈے کمیشن آف انکوائری صرف ایک رپورٹ دے گی, اس رپورٹ پہ پھر کوئی کارروائی ہو, کیسے ہو, کیا ہو, وہ پھر بات کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کمیشن آف انکوائری جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ کسی ریٹائرڈ جج کو سونپی جائے گی. دیکھیں جب ایشو اتنا سیریس ہو کہ جو سٹنگ ججز ہیں جن کو تمام فیسلٹیز, تمام پروٹیکشنز وغیرہ سب حاصل ہیں, مگر سٹنگ ججز بھی کہیں کہ ہمیں اپنی فیملیز, ہمیں اپنی سیلف کی پروٹیکشن پہ, ان کی حفاظت کے اوپر ہمیں خوف ہے, ہم پہ پریشر ہے, تو پھر بہتر ہوتا کہ اگر سپریم کورٹ بلکہ فل کورٹ کے بیٹھ کے یہ ان تمام چیزوں کو, اور کوئی انکوائری بھی ہونی تو ہوتی تو سپریم کورٹ کی زیر نگرانی ہوتی, تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی جو کمیشن بھی ہے یا کوئی انکوائری بھی ہے وہ بھی کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹلی کی جا سکے.